بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ میں آپ کو پی ایم ایس گرلز 2 کی اردو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں اپنی آن لائن کلاسز کو توجہ اور غور سے سن رہے ہوں گے اور ضرور اس میں حصہ بھی لے رہی ہوں گی۔ آج ہماری اردو کی تیسری آن لائن کلاس ہے اور آج یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کی کتاب میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اسی کتاب میں سے ہم نے اپنا سبق پڑھنا ہے اور اس سبق کا نام ہے سائنسی کرشمے۔ یہ دیکھیں آپ کی کتاب پہ نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کے پاس آپ کی پینسلوں کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے پاس اپنی پینسلیں اور رف کاپی رکھ لیں اور اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 80 نکال لیں، پیج نمبر 80 نکال لیں۔ جی بیٹا، اب سائنسی کرشمے ہم نے پڑھنا ہے۔ سائنسی کرشمے، اس کے اوپر آج کی اپنی تاریخ لکھ لیں۔ سائنس کا مطلب ہے وہ علم جس کی بنیاد تجربات پر ہو۔ کرشمے کہتے ہیں کرامات کو۔ یہ لفظ کرشمہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس میں دیکھیں مختلف مشکل الفاظ دیے گئے ہیں جن کے میں آپ کو معنی بتاتی ہوں اور اپنی پینسل کے ساتھ اس کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس محدود، جس کا مطلب ہے حد کیا گیا۔ نمبر 2 ورڈ ہے ہمارے پاس دخانی، اس کا مطلب ہے دھوئیں سے متعلق، بھاپ سے چلنے والا، یعنی جو چیزیں بھاپ کے زور سے چلے، بھاپ کہتے ہیں اسٹیم کو۔ اگلا لفظ ہے بیٹا ہمارے پاس عرشہ۔ عرشہ کہتے ہیں بحری جہاز کی چھت یا تختہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ ورڈ ہے میرے پاس دسترس، اس کا مطلب ہے رسائی یا پہنچ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان چاروں الفاظ کے معنی اپنے پاس کتاب پر لکھ لیے ہوں گے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس حائل، اس کا مطلب ہے بیچ میں آنے والا۔ روک، اس کا مطلب ہے رکاوٹ۔ جراحی، اس کا مطلب ہے جراح کا پیشہ، یعنی زخموں کا علاج، ڈاکٹری چیڑ پھاڑ۔ اگلا لفظ ہے تشخیص، مرض کا پہچاننا، مرض کو جاننا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تحقیق، اس کا مطلب ہے اصلیت معلوم کرنا، دریافت کرنا، یعنی کہ ریسرچ کرنا۔ اگلا لفظ ہے ارزاں، ارزاں کا مطلب ہے سستا، کم قیمت۔ مواصلات، مواصلات کا مطلب ہے ذرائع نقل و حمل، یعنی کہ حرکت، پیغام رسانی کے ذرائع کو پہنچانے۔ اب دیکھیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جو الفاظ میں آپ کو بتاتی جو مشکل، اس کے الفاظ لکھتے جائیں۔ یہ میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھ کے بھی بتا دیے ہیں، یہی آپ نے اپنے گھر میں کرنے بھی ہیں، رف کاپی پر کریں گی بھی اور یاد بھی کریں گی۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اپنے چیپٹر کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ ایک ضرب المثل ہے۔ اس کا مطلب ہے جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کا انتظام کر لیتا ہے، یعنی اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے وہ جد و جہد کر کے، کوشش کر کے اس کام کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، ظاہر ہوئی ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی ضرورت کا ہاتھ ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگوں کی ضروریات محدود تھی، لمیٹڈ تھی، یعنی کم تھی۔ وہ جہاں رہتے تھے وہیں سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ بہت کم لوگ دوسرے علاقوں کی طرف ضرورت اور مجبوری کی حالت میں قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ قافلوں لفظ قافلہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے مسافروں، تاجروں کا گروہ۔ سفر پیدل یا گھوڑوں، خرچوں اور اونٹوں پر ہوتا تھا۔ جیسے کہ بیٹا یہ دیکھیں آپ کی کتاب پر بھی تصویر بنی ہوئی ہے، اس میں اونٹ بھی دکھائے گئے ہیں، لوگ بھی ہیں، مختلف جانور بھی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بھی تصویر ہے جس پہ اونٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں گھوڑوں کی بھی تصویر ہے جس کے ذریعے لوگ سفر کرتے تھے اور اپنا سامان ادھر سے ادھر پہنچاتے تھے۔
जानवर ही सफ़र का वाहिद ज़रिया थे, वसीला थे। समंदरी सफ़र के लिए बादबानी कश्तियाँ थीं। ये देखें, एक कश्ती आपको पानी में नज़र आ रही है, ठीक है मेरा बेटा। इसी तरह की एक दूसरी कश्ती होती है जिस पे ये कपड़ा लगा होता है, इस कपड़े को बादबान कहा जाता है। ये इसका मतलब लिख लें बेटा, आपके पास जो स्टिकी नोट्स आपने बुक पे लगाए होते हैं ना, उस पर इसका लिखें मतलब बेटा, वो कपड़ा जो कश्ती की रफ्तार को तेज़ करने और इसका रुख मोड़ने के लिए लगाते हैं। वो कपड़ा जो कश्ती की रफ्तार को तेज़ करने और उसका रुख मोड़ने के लिए लगाते हैं, यानी बादबानी कश्तियाँ इस्तेमाल करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। इंसानी तरक्की की तारीख़ में सबसे बड़ी इनकलाबी तब्दीली पहिए की इजाद से आई। फिर साइंस ने झूं तरक्की करता गया, ठीक है, और इंसान के सफ़र को आसान बनाता गया। उसने सबसे पहले पहिए की इजाद की। पहले लोग पैदल सफ़र करते थे, जानवरों पर सफ़र करते थे। फिर उसने पहिए की इजाद की और अपने सफ़र को आसान बना लिया। पहिए की इजाद से फ़ासलों को तय करने का वक्त निस्बतन कम हो गया। उसने इस इजाद की मदद से अपने सफ़र को आसान बना लिया। पहले लोग, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि घोड़ों पर सफ़र करते थे, लेकिन फिर अब अपने जानवरों का इस्तेमाल करते थे, राहट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना, घोड़ों का, टांगों का इस्तेमाल करते थे। अब उसने अपने सफ़र को आसान बनाने के लिए पहिए की मदद ली और उसमें गाड़ियाँ, जहाज़, ट्रेनें और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता गया, जिससे वो अपने सफ़र को आसान बनाता गया। इंसानी तरक्की की तारीख़ में दूसरी इनकलाबी तब्दीली भाप की कुव्वत से रोनुमा हुई। कुव्वत कहते हैं ताकत को, रोनुमा ज़ाहिर होना। भाप की कुव्वत मालूम हो जाने पर जॉर्ज स्टीफनसन ने रेल का इंजन ईजाद किया। इंजन जैसे कि आपको पता है बेटा, आले को कहा जाता है, मशीन को कहा जाता है, ठीक है मेरा बेटा। ये देखें, आपको सामने एक रेल नज़र आ रही होगी, उसने इसका इंजन ईजाद किया। इस दरियाफ्त के बाद दुखानी कश्तियाँ और बहरी जहाज़ ईजाद हुए। दुखानी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया बेटा, भाप से चलने वाली कश्तियाँ, ठीक है बेटा, और बहरी जहाज़ ईजाद हुए। बहरी किसे कहते हैं? समंदरी को कहते हैं, पानी में जो होते हैं, ठीक है। जॉर्ज स्टीफनसन के इंजन की रफ्तार कम थी, लेकिन पेट्रोल और बिजली की दरियाफ्त ने सफ़र के ज़राए को और भी तेज़ तर बना दिया। दरियाफ्त कहते हैं ईजाद को, ज़राए कहते हैं वसीलों को और भी तेज़ तर बना दिया। 19वीं सदी में राइट बरदरान की जद्दोजहद कोशिश ने इंसान की हवा में उड़ने का ख्वाब पूरा कर दिया। कैसे पूरा कर दिया था? उन्होंने एक एरोप्लेन बनाया था, जैसे आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, अपनी किताब पर भी नज़र आ रहा होगा। उन्होंने इस ख्वाब को पूरा कर दिया। हवाई जहाज़ तैयार होने लगे। वक्त के साथ साथ हवाई जहाज़ों की रफ्तार, सफ़र करने वालों की सहूलत और हिफाजत में बेहतरी होती गई। सहूलत यानी लोगों की आसानी के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश की। किसकी मदद से? साइंस की मदद से। बहरी जहाज़ों में भी बहुत जिद्दतें हुई। जिद्दतें कहते हैं नयापन आया, तब्दीलियाँ आई, नई नई चीज़ें सामने आती गई। बड़े बड़े बहरी जहाज़ ईजाद हुए। बहरी किसे कहते हैं? समंदरी को कहते हैं, ठीक है, बनाए गए, जिनमें हर तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं। सहूलियात किसकी जमा है? सहूलत लफ्ज़ की जमा है। मुयस्सर का मतलब है दस्तयाब थी। बास बहरी जंगी जहाज़ों के अरशे पर तो हवाई जहाज़ों के उतरने और उड़ने की सहूलत भी मौजूद है। अरशे कहते हैं जहाज़ की छत या तख्ते को। अलगर्ज महीनों का सफ़र दिनों में और दिनों का सफ़र घंटों में तहने लगा। यानी किसी भी खुशी के मौके पर, गमी के मौके पर हम अपने प्यारों से घंटों में मिल सकते हैं। पहले यही सफ़र बहुत ज़्यादा दिनों में तय किया जाता था। ये सब साइंस के करिश्मे ही हैं। फासले बहुत तेज़ी से सिमट रहे हैं, तय हो रहे हैं। सफ़र अब कदरे आरामदेह हो गया है और हो गया है कि घर और सफ़र में कोई फ़र्क रहा ही नहीं।
انسان ترقی کا ایک اہم موڑ گراہم بیل کے ٹیلی فون کی ایجاد سے شروع ہوا۔ 150 سال پہلے ہم جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو خط کے ذریعے خط و کتابت کرتے تھے، اپنے پیغام پہنچاتے تھے، ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچاتے تھے، لیکن گراہم بیل نے کیا کیا؟ ایک ٹیلی فون ایجاد کیا۔ یہ دیکھیں، ٹیلی فون ایجاد کیا۔ اس کے ذریعے ہم اپنے دوستوں سے، اپنے پیاروں سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا دل چاہا ہم نے فون اٹھایا اور بات کر لی۔ لوگ دوسرے شہروں بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی اس کے ذریعے بات کرنے لگے۔ مزید ترقی وائرلیس کی ایجاد سے ہوئی۔ وائرلیس کہتے ہیں بغیر تار والے فون کو، یہ بھی پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ریڈیو کی ایجاد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ریڈیو کے ذریعے لوگ مختلف خبریں سنتے تھے، پروگرام سنے جا سکتے تھے اور مختلف طریقوں سے اپنا پیغام بھی اسی کے ذریعے پہنچا سکتے تھے۔ اب کسی بھی مقام سے رابطے یا خبر کے لیے کسی تار یا کھمبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہر کسی کی جیب یا ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے، جس سے رابطہ اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ جی ہاں میرا بیٹا، یہی موبائل فون جس کی مدد سے آج آپ کلاس بھی لے سک رہے ہو، گھر بیٹھے اس سے مختلف طرح سے سہولتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میسیج بھی کر سکتے ہیں، ہمارا دل چاہتے ہیں ہم گانے بھی سن سکتے ہیں، ہم نے کوئی ڈرامہ دیکھنا ہم ڈرامہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعائیں بھی یاد کر سکتے ہیں، ہر طرح کے کارٹون بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا سائنس مزید ترقی کرتی گئی اور پھر ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، جس میں ٹیلی ویژن ایجاد ہوا۔ یہ دیکھیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم اپنی مرضی کے چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ رنگین آتا ہے، پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، پھر سائنس سے ترقی کرتی گئی، پھر رنگین اس میں تصویریں آنے لگی۔ پھر زراعت کے شعبے میں لوگ جو ہیں وہ راہٹ کا استعمال کرتے تھے۔ راہٹ آپ کو پتہ ہے بیلوں کی مدد سے اپنا جو ہے وہ بیل ہل چلاتے ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سائنس نے ترقی کی اور اس کی جگہ ٹریکٹر نے لے لی۔ پھر لوگوں نے اپنی زندگی کو اور آسان بنانے کے لیے اپنے لیے مشینیں دریافت کیں، جس میں اے سی، ریبوٹ اور مختلف ایسی مشینیں ایجاد کی جس سے اس کی زندگی آسان ہو گئی، اس کے کام کرنے آسان ہو گئے۔ اسی طرح ڈاکٹروں نے اپنے لیے مختلف طرح کے آلات بنائے جس سے وہ آپریشن کر سکتے تھے، مرض کے بارے میں، بیماری کے بارے میں جان سکتے تھے۔ اسی طرح پھر پوری دنیا میں کمپیوٹر آ گیا۔ کمپیوٹر نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، جس کی وجہ سے ہم انٹرنیٹ وغیرہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ میں امید ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے موبائل فون کے کوئی سے 5 فوائد رف کاپی پر لکھیں۔ اللہ حافظ۔